بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فیہ فصلان الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوب قال وكان ابن ام مكتوب رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت متفق علیہ۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ شاید آپ حضرات کو معلوم نہیں ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھ کی روشنی تھی نا وہ کمزور تھی، دور کی نظر اب ایک دن ایسا ہوا، صبح کی نماز فجر کی اذان ابھی صبح صادق تو ہوئی نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا جیسے کہ صبح صادق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کیونکہ نظر کمزور تھی، دور تھی۔ آپ کہیں گے چشمہ کیوں نہیں بنوایا؟ تم بنوا لیا۔ تو انہوں نے وقت سے پہلے اذان دے دی۔ کیا دے دی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بلال یہ کیا کر دیا تم نے، بھی تو وقت بھی نہیں ہوا، اذان پہلے ہی دے دی۔ بہت سے لوگوں نے سحری کھانا چھوڑ دی ہوگی، سنتیں پڑھ لی ہوں گی، اب سنتیں تو ہوئی نہیں کیونکہ فجر کا وقت نہیں ہوا، لہذا اعلان کرو کہ ان العبد قد نام۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ اعلان کرایا، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی ان العبد قد نام، کہ بندہ جو ہے وہ سو گیا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اذان وقت سے پہلے ہوئی اور دوبارہ اذان۔ بڑا مسئلہ ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی بدل دی۔ کیا کر دی؟ اب ڈیوٹی یہ کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے لیے اذان دیں گے۔ اس کے لیے رمضان میں خاص طور سے کبھی پہلے، کیوں؟ لوگ تہجد میں مشغول رہتے تھے، اب یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھائی کتنا وقت ہوا کتنا نہیں ہوا، تو حضرت بلال ایک اذان دیا کرتے تھے کہ اب کیا کر لو، سحری کا انتظام کر لو، سحری کا وقت ہو گیا۔ تو جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اپنے گھر جاؤ اور کس کا انتظام کرو؟ سحری کا، اور جو ابھی سو رہے ہیں وہ اٹھ کر کس کا انتظام کرو؟ سحری کا۔ یہ تہجد بھی پڑھ لو۔ تو حضرت بلال اذان دیتے تھے کب بھائی؟ تہجد کے لیے، اور وہ کب ہوا کرتی تھی؟ فجر کے وقت سے، اور فجر کے وقت جو اذان مقرر کری گئی، مؤذن مقرر کیے گئے، وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ تھے نابینا۔ اب یہ تو بیٹھے نابینا، ان سے آگے لوگ کہا کرتے تھے کہ اذان پڑھ دو صبح ہو گئی، اب یہاں غلطی کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ جب ان سے کہیں گے جب یہ اذان پڑھیں گے، اپنا آپ اٹھ کے پڑھیں گے نہیں، یا کسی سے پوچھیں گے کہ ارے ہاں بلا آ گیا، دیکھیے بھائی کیا ٹائم ہو گیا۔ تو خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی اذانیں ہوا کرتی تھی؟ 2۔ ایک اذان کہیں کہ بھائی تہجد کی، کہ جو طبقہ کیا پڑھ رہا ہے تہجد، وہ جا کے گھروں پر، اور جو ابھی سو رہے ہیں وہ بیدار، یہ اذان حضرت بلال تھی۔ اور دوسری اذان یہ کب ہوا کرتی تھی؟ صبح صادق تک۔ اب کیا ہو گیا؟ سحری کا وقت ختم، وہی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بلال اذان دیتے ہیں رات میں۔ کب اذان دیتے ہیں بھائی؟ رات میں، یعنی تہجد کے لیے، یا کس کے لیے؟ سحری کے لیے۔ لہذا تم کھاتے رہو، پیتے رہو،
جب تک کہ عبداللہ ابن مکتوم کیا نہ دیں اذان، یہاں تک کہ اذان دے دیں عبداللہ ابن ہاں، اور عبداللہ ابن مکتوم کیا کہ بھائی نابینا صحابی، ان کا نام تھا عبداللہ ابن قیس، لا ینادی، وہ اذان نہیں دیا کرتے تھے جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیا جائے اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، آپ نے صبح کر لی، آپ نے صبح، اب تو غلطی نہیں ہوگی نا۔ وعن سمرة بن جندب قال لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو تھی پہلی اذان حضرت بلال کی، یہ صرف کب ہوا کرتی تھی؟ رمضان۔ وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، رواه مسلم ولفظه للترمذي۔ دیکھو ایک تو انہوں نے لکھا الفجر المستطیل، الفجر المستطیل کا مطلب ہے، ترجمہ تو ہے اس کا فجر کے معنی روشنی اور مستطیل کے معنی دراز، لمبی روشنی۔ دیکھو یاد رکھو مولانا کہ جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح صادق کا وقت قریب ہوتا ہے تو صبح صادق سے 15 منٹ پہلے افق پر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، کیسے؟ لمبی، مشرقی افق، ادھر پورب کی، لیکن یہ روشنی چوڑائی میں نہیں ہوتی، کہنا ہوتی ہے لمبائی، اور یہ کتنی دیر رہے گی؟ 5 منٹ، 5 منٹ کے بعد پھر کیا آ جائے گا؟ اندھیرا۔ اب 10 منٹ ایسے ہی گزریں گے، 10 منٹ کے بعد پھر کتنی دیر کے بعد؟ 10 منٹ، 10 منٹ کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ مشرقی افق پر، وہی مشرقی یعنی پورب کی طرف ہے نہیں، سرخ رنگ کی روشنی پیدا ہو، لیکن یہ چوڑائی میں ہو، اور پھر یہ چوڑائی میں پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، اس کا نام کیا ہے؟ صبح صادق۔ تو سحری کا جو ختم وقت ہے وہ کس پر ہے؟ صبح صادق، اور وہ جو مستطیل تھی وہ کیا کہلاتی ہے؟ صبح قاضی۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھ لو، تو یہاں جو فجر مستطیل آیا اس سے مراد ہے صبح قاضی، اور جو مستطیر آیا ہے اس سے مراد ہے حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعنکم من سحورکم، ہے یہ سحور جو ہے یہ 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک اسے پڑھیں گے سین کے فتح کے ساتھ سحور، سحور کہتے ہیں کھانے کو جو سحری میں کھایا جائے، جیسے پہلے کیا کھایا کرتے تھے؟ دودھ جلیبی، پھر کیا کھاتے ہیں؟ کھینی، کھینی نہیں کیا ہو، کھجلا پھینی، بہار میں کیا کھاتے ہیں؟ کھانا جو بھی کچھ کھایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہیں سیویاں کھائی جاتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں بھائی جو سحری میں کھایا جائے؟ سحور۔ بعض کے یہاں پراٹھے چلیں سحری میں، ہمارے یہاں کیا چلتا ہے سحری میں؟ ہاں صاحب کہاں گیا؟ اور ایک ہے سحور سین کے ضمے کے ساتھ، یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے سحری کھانا ہے، تو یہاں سین کے ضمے کے ساتھ ہے تمہیں نہ روکے سحری کھانے سے بلال کی اذان جو رات میں ہوتی ہے، ولل فجر المستطیر، اور نہ وہ روشنی جو کیا ہوتی ہے بھائی دراز، یعنی صبح قاضی، ولیکن الفجر المستطیر فی الافق، لیکن وہ روشنی جو عرض میں پھیلتی ہے، افق میں، افق میں عرض میں پھیلنے والی، یعنی صبح وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي قال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ليؤمكما وليؤمكما أكبركما، رواه البخاري۔ حضرت مالک ابن الحویرث کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچزاد بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کیوں آئے تھے؟ ارے دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے آئے تھے بیچارے۔ اب جب یہ جانے لگے لوٹ کر
تو دو تھے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر کرنا تو تم دونوں اذان دینا، فأذنا، کیا کرنا بھائی؟ ہاں، وہ اقیما، وہ عقیمہ، اور کیا کرنا ہے؟ اقامت بھی کہنا، اذان بھی دینا سفر میں، اور کیا کرنا؟ ابھی سوچو دو آدمی کیا کریں اذان دے کر؟ نہیں، اذان دینا اور کیا کرنا؟ اقامت دینی۔ ایک امام بنے اور ایک کیا بنے؟ تو اذان تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن جب امامت کا مسئلہ ہے، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور امامت کرے تم میں سے جو تم میں کیا ہو؟ بڑا ہو۔ کس کے اعتبار سے؟ علم کے۔ پتہ چلا کہ امامت کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ افضل، اور اذان دینے کے لیے افضل ہونا ضروری۔ ایک تو یہ بات معلوم ہے۔ دوسرے یہ ہوا کہ سفر میں جب جماعت کی نماز کریں گے جنگل میں تو اذان بھی پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ یہی حنفی ہے، اذان بھی ہوگی اور کیا ہوگی بھائی؟ وعنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، متفق عليه۔ اور انہی مالک ابن الحویرث سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ نماز پڑھنا جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے مجھے ارکان ادا کرتے ہوئے اور نماز کا طریقہ تم نے سیکھا، ایسے نماز پڑھنا تھا۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے سفر کے دوران تو چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی اذان دے، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، اذان کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ہاں، امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ امامت کرے جو تم میں سے کیا ہو؟ بڑا ہو، کہنے میں بڑا ہو، اور اگر علم میں سب برابر ہیں تو جو کس میں بڑا ہو پھر بھائی؟ عمر۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر صار ليلة حتى إذا أدركه القرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، قال فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم۔ اس حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ، اس واقعے کو کہتے ہیں واقعۃ التعریس۔ کیا کہتے ہیں؟ تعریس، عرس یعرس، تعریس باب تفعیل۔ اس کے معنی ہے رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کے لیے رکنا، قیام، پڑاؤ ڈالنا۔ عرب کا طریقہ یہ تھا، دن میں سفر نہیں کرتے تھے، دن میں گرمی ہوتی تو رات میں سفر کرتے تھے۔ اب رات میں سفر کرتے کرتے جو آخری رات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ باقی ان کے 1.5-2 گھنٹے، اس میں نیند کا غلبہ بہت ہو جاتا ہے اور زیادہ تر اسی وقت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نیند کا کیا ہوتا ہے وہ غلبہ۔ تو آپ اس وقت کیا کرتے تھے؟ کہیں پڑاؤ ڈالتے۔ عرب کے لوگوں کا تو اس میں اسے کیا کہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں کیا کرنا؟ اب یہ انہوں نے کچھ دیر آرام کر لیا، 2-3 گھنٹے لوگ سو لیے، اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو پھر کیا کر دیا کرتے تھے؟ سفر۔ پھر کب تک کرا کرتے تھے؟ 10-11 بجے۔ 10 بجے گرمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، 10-10:30 بجے۔ اب کہیں دیکھ کر ان لوگوں نے اپنا کیا کر لیا وہاں شام تک، اب نہیں سفر کریں۔
अब फिर किस वक्त सफ़र शुरू करेंगे? या तो सफ़र शुरू करेंगे वही आसर के वक्त 4 बजे के बाद, या और थोड़ी देर से कर देंगे, या फिर मगरिब के वक्त सूरज, ये तरीका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा-ए खैबर से वापस हुए, कहाँ भाई? मदीना में, सारा लैलतन, तो आप सारी रात चले। सारा लैलतन कैसे चले? सारी रात चलते रहे। जब चलते रहे तो लोग छूट गए। हत्ता इज़ा अदरका, यहाँ तक कि जब क्या हो गया नींद का लोगों को गलबा, अलकराफी से कहते हैं। ये लफ्ज़ करा है, पूरा है। अतिरिक्त करा है, ये पूरा है। पूरा किसे कहते हैं? नींद से पहले जो क्या आती है, नींद। हत्ता इज़ा अदरकहुल पूरा, जब क्या हुआ भाई? नींद का अर्रसा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रात के आखिरी हिस्से में आराम करने के लिए क्या हो गए? ठहरे। अब रसा के माना पड़ाव डाला, रात के आखिरी हिस्से। आपने रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव डाला। अब रसा का तर्जमा ये है। और आपने हज़रत बिलाल से फरमाया इकला लना अल्लैल, इकला कला यकला, बाब फतह से क्या करना? निगरानी करना। भाई हमारी निगरानी तुम्हारे ज़िम्मे है आज। क्या मतलब? फजर को, फजर में तुम उठाना। इकला लना, हमारी जिम्मेदारी, हमारी निगरानी तुम्हारे ऊपर है आज रात। अब हज़रत बिलाल क्या करते? यूँ कहने लगे कि फसल्ला बिलाल, हज़रत बिलाल ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, माकुद्दीरा का तर्जुमा, जितनी तौफीक कि खामखा बैठा भी करूँगा, लाओ नमाज़ पढ़। जब सुबह हो जाएगी, है ना, तो नमाज़ पढ़ने लगे सुबह की इंतज़ार में। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम और आपके सहाबा सो गए। फलम्मा तक़ारबा, यूँ कह रहे हैं कि जब सुबह सादिक का वक्त करीब आ गया, अल-फजर के माना सुबह, तो हज़रत बिलाल इस तरह का बिलालुन इला राहिलतिही, तो हज़रत बिलाल टेक लगाकर बैठ गए अपनी सवारी पर या खजावे पर, ऐसे टेक लगा। मुवज्जिहल फजर, वज्जह युवज्जिहु के माना कहें क्या आते हैं? रुख करना। मुवज्जिहुन के माना रुख करने वाला, मशरिक की तरफ रुख करके। फजर के माना, अरे फजर जहाँ से तुलू होगी तो किधर से तुलू होगी? मशरिक। हाँ, तो इधर को देखता रहूँगा, जैसे ही फजर तुलू होगी सबको उठा दूँगा बस। कह रहे हैं हज़रत बिलाल अपनी सवारी के ऊपर टेक लगाकर बैठ गए, मशरिक यानी पूरब की तरफ रुख कर गए। फ़ग़लबत, तो हज़रत बिलाल को नींद आ गई। गलबत आईना का क्या तर्जमा? नींद आ गई, थके हुए तो थे। हाल ये है कि वो अपनी सवारी से टेक लगाए हुए थे। वो हुआ मुस्तनिदुन, मुस्तनिदन नहीं है ये, समझ में आई? तो यूँ कह रहे हैं ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, न हज़रत बिलाल की आँख खुली, न किसी सहाबी की आँख खुली, हत्ता कि सूरज निकल आया। या निकल आया। अब जब सूरज की करने पड़ी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के चेहरे पर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बेदार हुए। फफ़ज़िआ, और घबरा कर खड़े हो गए रसूलुल्लाह। फज़िआ का माना घबराना। क्या हो गया? और आपने क्या कहा? आपने फरमाया आई बिलाल। कहाँ है बिलाल? हज़रत बिलाल ने कहा ख़ज़ बिनफ़्सी अल्लज़ी अख़ज़ बिनफ़्सी का, है मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया जिसने आपके नफ्स को पकड़ लिया, मुझे भी क्या दे है? आपने फरमाया इक़्तादू, ये अम्र का सीगा है, और आगे है इक़्तादू, वो कहे का सीगा है भाई, माजी का। इक़्तादू क्या करो? पूछ करो यहाँ। क्यों? इसलिए कि ये जगह कैसी है? यहाँ नमाज क़ज़ा हुई है, यहाँ शैतानी असरात हैं इस बात में। इक़्तादू क्या करो यहाँ से? इक़्तादा इक़्तादा इक़्तादू, ये माजी का सीगा सब ने क्या करा वहाँ से भाई? यहाँ लिखा इक़्तादऊ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये भी
فقطع، تو انہوں نے ہکایا اپنی سواریوں کو، یعنی چلایا اپنی سواریوں کو کچھ دور. جب اس وادی سے نکل گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے کیوں چلے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ سورج ابھی نکلا ہے، اور سورج نکلتے ہوئے کیا نہیں پڑھ سکتے بھائی، بلکہ کب پڑھیں گے نماز؟ جب سورج اچھی طرح بلند. تو مکروہ وقت تھا، اس لیے آپ نے نماز نہیں پڑھی. کیا کرا وہاں سے؟ پتہ چلا کہ مکروہ وقت میں یعنی سورج نکلتے، سورج ڈوبتے اور استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا. امام شافعی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہ اگر ایک آدمی سو رہا ہے اور اس کی آنکھیں کب کھلی؟ سورج نکلتے ہوئے، تو اسی وقت کیا پڑھے؟ یہ سورج ڈوبتے ہوئے آنکھ کھلی تو اصل کی نماز اسی وقت پڑھے. تو یہ اوقات میں نماز پڑھنا تو منع ہے، طلوع شمس اور غروب، لیکن اس دن کی فجر الیوم اور عصر الیوم اس سے کیا ہے؟ مستثنی. ان کے یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہ، دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر اسی وقت نماز پڑھنی ہوتی تو وہیں پڑھتے. یہ سمجھ میں آئی بات. آپ نے وہاں سے کیا کیا؟ پوچھ. کیوں کیا پوچھ؟ اس لیے کہ وقت کیسا ہے یہ. پھر آقا علیہ السلام نے وضو کی اور حضرت بلال کو حکم دیا. حضرت بلال نے نماز کی اقامت کہی. آپ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو بھول جائے تو چاہیے کہ نماز پڑھے جب اسے یاد آئے. اگر طلوع شمس کے وقت یاد آئے یا غروب شمس کے وقت، تو تھوڑی دیر کیا کرے گا؟ انتظار. اس کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. جب میری نماز کا تمہیں کیا آ جائے؟ ذکری صلاۃ کی یاد آ جائے تو کیا کرو؟ وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. متفق عليه. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم نہ کھڑے ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے حجرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لو. کہاں سے؟ پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر امام کا انتظار نہیں کیا. یہ غلط طریقہ. یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے کون کھڑا ہو؟ مکبر، اور وہ تکبیر کہنا شروع کرے، ہے نا. اور پھر کون پہنچ جائے بھائی؟ امام پہنچے مصلی پر، اور جب امام کو دیکھ لیں تو سب کیا ہو جائیں؟ کھڑے کب ہوں؟ پھر کیا شروع ہو؟ تو پہلے کھڑے ہوں بعد میں اقامت شروع ہو، جیسا ہمارے یہاں ہے. یہ غلط. پہلے کیا شروع ہو؟ اقامت. پھر کیا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اقامت کے معنی ہے کھڑے کرنا. اب آپ پہلے سے ہی کھڑے ہو گئے بھائی، جب ابھی کھڑے کرنا نہیں پایا گیا تو کھڑے کیوں ہو گئے؟ کب کھڑے ہوں؟ جب اقامت شروع، اب کھڑے ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کہاں تک کھڑے ہو جائیں؟ اس کے بعد میں نہ بیٹھیں. یہ میں بتا چکا ہوں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه. وفي روايه لمسلم فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه وهذا الباب خال عن الفصل الثاني. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اذا اقیمت الصلاۃ، تو تم نماز کے لیے نہ آیا کرو دوڑتے ہوئے. تسعون، صحیح یسعی کے معنی کہیں گے ہیں مولانا دوڑنا. دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو. کیوں؟ دوڑتے ہوئے آنے میں بہت سارے مسئلے ہیں. پیر پھسل جائے، چوٹ لگ جائے. دوسرے وقار کے بھی خلاف ہے دوڑ کر. اس کے خلاف ہے ہر سال.
اچھا وَأْتُوهَا، اور کیسے آیا کرو؟ اپنی چال چلتے ہوئے، تمشو، جو چال ہے اس چال کو چلتے ہوئے آؤ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، ہے نا، اور کیسے آیا کرو؟ وقار کے ساتھ. لازم پکڑ لو کس کو؟ وقار کے ساتھ آیا کرو چلتے ہوئے. جتنی نماز تمہیں مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو. اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور رکوع میں ہے امام تو بھگ، اور رکوع میں نہیں ہے اگر کہاں پہنچ گئے ہو؟ سجدے میں. تو اب کھڑا نہیں رہا، اگر سجدے میں چلا جائے جانے کا کم وقت. مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز کے لیے ارادہ کر لے تو وہ نماز ہی نہ ہو. جب ایک آدمی وضو کر کے نکلا نا اپنے گھر سے کہیں کے لیے، تو وہ کس میں شمار ہے؟ اس کا نماز. اسی لیے کہا کہ ایسے وقت میں انگلی چٹکاتے ہوئے نہ آئے، کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ وقار ہے نا. تشبیہ کے ساتھ نہ آئے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسے نہ آئے، یہ کس کے خلاف ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاذ جب آئے گا تو شہبیز کے گلے میں ہاتھ ڈال کر آئے گا. نماز کے لیے جا رہا ہے، کہیں میں ہے بھائی تو اب جب گھر سے کہیں کیا کر کے نکلے آپ لوگ، اور اگر گھر سے کر کے نہیں نکلے مسجد میں کرنی ہے کیا کریں؟ یہ باب خالی ہے کس سے؟ دوسری فصل سے. الفصل الثالث عن زید بن اسلم قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم فقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك مرسلا. یہ بھی وہی ہے، واقعہ تعریس ہے. لیلۃ التعریس کیا کہا جاتا ہے اسے؟ واقعہ لیلۃ التعریس. کیا حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آرام کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں کیا کرا؟ رکے مکہ معظمہ کے راستے. پیچھے آیا تھا کہ خیبر کے راستے. بعض لوگوں نے کہا دونوں واقعات الگ الگ ہیں، ہو سکے راوی سے غلطی ہو گئی ہو. واقعہ کس کا ہے؟ یہ خیبر کے راستے کا، نہ کہ کس کا بھائی. اور حضرت بلال کو ذمہ دار بنا دیا بیدار نماز کے لیے بیدار کرنے کا. حضرت بلال بھی سو گئے اور تمام صحابہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ وہ بیدار اس وقت ہوئے جب سورج نکل آیا. تو لوگ بیدار ہوئے اور وہ گھبرائے. کیوں گھبرائے بھائی؟ نماز کا وقت جو کیا ہو گیا تھا فوت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سوار ہونے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ اس وادی سے نکل گئے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی وادی ہے اس میں شیطان کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو گئی؟ قضا. تو بس سب لوگ سوار ہوئے اور اس وادی سے نکل گئے.
پھر آپ نے اترنے کا حکم دیا سواریوں سے اور وضو کرنے کا حکم دیا، اور بلال کو حکم دیا نماز کے لیے اذان دینے کا یا کیا کہنے کا بھائی اقامت۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے اذان کا حکم دیا تھا یا اقامت، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ او بمانہ واو ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اذان بھی دو اور کیا کہو، یہی احناف کا مسئلہ ہے کہ قضا نماز کے لیے اقامت بھی ہوگی اور اذان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھا چکے اور لوگوں کی گھبراہٹ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو روحوں کو لوٹا دیتے اس وقت کے علاوہ میں یعنی کب؟ سورج نکلنے سے پہلے بھی۔ تو جب تم میں سے کوئی آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے پھر وہ گھبرائے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ کیسے نماز پڑھ لے؟ جیسے کہ نماز پڑھتا اپنے ہیں ایسے ہی پڑھیں گے، قضا نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ کب پڑھتے آدھا ایسی کیا ہوگی بھائی قضا۔ ثم التفت یعنی سجدہ سہو نہیں کرا جائے گا۔ ثم التفت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ شیطان بلال کے پاس آیا تھا، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے حضرت بلال کو لٹا دیا۔ ثم لم یزل اور پھر برابر انہیں تھپ تھپاتا رہا۔ اہدا یہدی، اہدا کیا مانا؟ جیسے بچے کو تھپ تھپاتے ہیں نا سلانے کے لیے، سوچا میرے نہیں سلاتے، جیسے کہ بچے کو تھپ تھپاتے ہیں ایسے برابر کیا رہا بھائی تھپ تھپاتا رہا۔ کما یہدع الصبی، یہاں تک کہ حضرت بلال بھی سو گئے۔ پھر آقا نے حضرت بلال کو بلایا کہ ہاں بلال کیا ہوا بتاؤ، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے بتایا تھا نا، تو حضرت بلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ہی بات بتائی جیسی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابوبکر سے بتا چکے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کیا بتائی تھی غیب کی۔ بلال کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ آپ نے کیا کر دیے۔ ہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے نماز؟ نماز سے پڑھ رہے ہیں، نماز سے پڑھی گئی تو آپ کو کچھ اشکال ہے؟ ایسا کریے، کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف۔ ایک تم یہ لکھ دیو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ بارہ بنکی۔ بارہ بنکی، تو تم لکھیو ایک 12 فتح اس کتاب کا نام، اس میں لکھ دینا کہ جماعت سے نماز نہیں ہو سکتی، کہ تمہارے بھی قول گنائے جائیں گے جب لوگ پڑھائیں گے، جماعت سے ہو جائے گی۔ قضا نماز ہے وہ بھی کس سے ہو سکتی ہے؟ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں یعنی دو چیزیں ہے نا، مسلمانوں کی دو چیزیں مؤذنین کے گردن میں لٹکی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری ہے مؤذنین کی، مسلمانوں کی نماز کی۔ اور بھائی روزہ کب لوگ کھولنا شروع کرتے ہیں؟ جب مؤذن کیا دے اذان، اور بند کب طور کرتے ہیں؟ جب کہ کیا ہو اعلان۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسی نماز میں کس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے؟ باب المساجد ومواضع الصلاة ومواضع الصلاة، ومواضع الصلاة۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے، سجدہ یسجد، باب نصارہ سے اس میں ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آنا چاہیے، تو قاعدے کی روح سے تو مسجد ہونا چاہیے، لیکن مولانا مستعمل مسجد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بالکسر ہے، بر وزن مفعول۔
ہے نا. تو یہی فصیح ہے کیا بولنا مسجد. اسے کہتے ہیں مسجد جہاں نماز پڑھی جائے سجدہ گاہ ہے نا. عام لوگوں کو نماز پڑھنے کی وہاں کیا ہو جائے. یہ جو مسجد ہوگی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے وقف. ارے کچھ سمجھ میں آئی بات. اور یہ یاد رکھنا کہ جو جگہ مسجد بن گئی اب قیامت تک کے لیے کیا ہے وہ مسجد ہی ہے. اللہ کے لیے وقف ہے. کسی کے باپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ یہ مسجد انصاریان ہے, یہ مسجد جو ہے شیخان ہے, یہ مسجد پٹھانان ہے نا, یہ مسجد سجدان ہے اور یہ مسجد فلاں ہے. یہ ہمارے باپ کی نہیں ہے. جو چاہے کیا پڑھے گا بھائی اس میں وقف. جو بھی آئے نماز پڑھے لیکن فتنہ نہ پڑھے. ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک بریلوی آئے بیچارے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ہری ہری پگڑی باندھ رکھی تھی. پتہ چل رہا تھا کہ یہ کون ہے, کون سی کیا برادری کی ہے, پتہ چل رہا. لوگوں نے کہا نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے بندو, گالی دوڑے پڑھ رہے ہیں, پڑھنے دو چلو. ایسی جب جماعت والوں کا اختلاف ہوا وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے, ہاں کوئی تقریر کرے یہ غلط ہے. نماز پڑھنے کوئی آ رہا ہے, اپنی جماعت لے کے آ گیا کوئی نماز پڑھے. ایک جماعت روکی 2 دن تک ہمارے یہاں. ہماری مسجد دوسرے پھر گروپ کی تھی, وہ دوسرے گروپ کی آ گئی. تو بولنا تقریر کریں تو وہ کرے, تقریر نہیں کری بیچاروں نے ویسی ہے. بول ٹھیک ہے تم نے پیسہ لگایا ہے تمہیں تو کچھ, لیکن تمہارا نہیں کس کی ہے یہ اللہ. اللہ کا ہر بندہ اس میں عبادت ہے. اب معاملہ کیا آ گیا, اب معاملہ یہ ہو گیا کہ مسجد بھائی ہم لوگوں میں جو ہے تالا لگا دیا. عقل پہ تالا لگایا نہیں, نگاہوں پہ تالا لگایا نہیں, زبان پہ تالا لگایا نہیں, کس پہ لگا دیا مسجد پہ. اللہ کے بندے اللہ تجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نگاہوں پہ تالا لگا لے, اپنی زبان پہ تالا لگا لے, اس عقل پہ تالا لگا اس میں تو لگاتا ہے. اور نہ مسجد النبوی میں کوئی تالے کی ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں. اب گھڑی ہے, اتنی قیمتی چیزیں ہیں, مسجد کیا ہے. اس لیے وہاں کہیں کی ضرورت پڑ رہی مولانا صاحب تعلق سے. نہ مسجد تو اللہ کی عبادت ہے. مواضع الصلاۃ, نماز کی جگہ یعنی جن جگہوں پر نماز پڑھنا جائز ہے. کون کون سی جگہوں پر نماز پڑھنا سے منع کیا. چلیے. الفصل الأول عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه, فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. رواه البخاري ورواه مسلم عنه عن أسامة بن زيد. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, کوٹھڑی ہے نا, کوٹھڑی اس کا ایک ہی دروازہ ہے بس, آپ اس کے اندر داخل ہوئے. کب فتح مکہ, فتح مکہ کی بات ہے, اندر داخل ہوئے. دعا فی نواحیہ کلیہا, تو آپ نے ہر کونے میں کیا کی دعا. ارے کتنے کونے ہیں, 4 کونے. تو دعا آپ نے دعا کی خانہ کعبہ کے ہر کونے میں, 4 کونوں میں دعا کی. ولم یصلی, اور کیا نہیں پڑھی. یہ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے. آگے روایت آ رہی ہے حضرت بلال کی کہ آپ نے کیا پڑھی نماز. کیا جواب ہے آگے بتاؤں گا. جب آپ اس سے نکل آئے, کس سے, خانہ کعبہ سے باہر نکل آئے, تو فلما خرج رکع رکعتین فی قبل القبلۃ, آپ نے 2 رکعت پڑھی کیا بھائی, کعبے کی طرف رخ. کس کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے, قبل الکعبہ. قال, اور آپ نے فرمایا ہذہ القبلۃ, یہ کیا ہے اب قبلہ, یعنی قیامت تک کے لیے یہی قبلہ ہے, اب یہ کبھی بدلا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ نہیں آ رہی.
تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت جو ہے وہ حضرت اسامہ ابن زید سے. اگلی روایت کو وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رياح فأغلق عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة ورائه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی تھے اور حضرت بلال ابن رباح تھے. کون تھے بھائی؟ حضرت بلال. آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت بلال نے دروازہ بند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا سا ہے نا وہ. تو ارے خانہ کعبہ تو چھوٹی سی کوٹڑی ہے نا, تو کہیں زیادہ لوگ نہ آ جائیں, بھیڑ ہو جائے, تو دروازہ کیا کر دیا؟ فمکث فیہا, تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کے اندر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال سے معلوم کیا جب وہ نکل کر آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یعنی اندر کوٹڑی میں دروازہ تو بند تھا, آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے حضرت بلال کہ آپ نے ایک ستون کو تو اپنے بائیں طرف رکھا اور 2 ستون آپ کے کہاں تھے بھائی؟ داہنی طرف تھے, اور 3 ستون آپ کے کیا تھے؟ پیچھے. اور اس وقت خانہ کعبہ جو تھا وہ کتنے ستونوں پر تھا؟ 6 ستونوں پر تھا. ثم صلی, پھر آپ نے کیا پڑھی وہاں اندر؟ تو حضرت بلال کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا پڑھی؟ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی. اصل میں ابن عباس 7 نہیں ہے اور حضرت بلال کیا ہے بھائی؟ 7. لہذا کس کی بات زیادہ معتبر ہوگی؟ متواتر شریف میں آ گئی بات. تو صحیح یہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھی تھی؟ یہ نماز فرض تھی یا نفل تھی؟ نفل تھی. تو اس حدیث سے اتنا پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھنا جائز ہے. اندر کوٹھے فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کہ جب نفل جائز ہے تو فرض بھی کیا ہے؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز ہے نا, اس کے علاوہ دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے افضل, سوائے مسجد حرام کے. کیا ترجمہ سمجھ, دوبارہ دیکھ لو. میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل, سوائے کس کے؟ یعنی ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ مسجد حرام. وہاں ایک نماز کا ثواب کس کے برابر ہے؟ 1000 کہیں میں ثواب. یہ مطلب نہیں کہ وہاں آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 رکعت نماز کس کے برابر ہوگی؟ 2 لاکھ. یہ بڑھوتری کس میں ہے؟ ثواب ہے نا, کہ بھائی وہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو تو پوری زندگی کی عمر کی کیا ہو جائے گی؟ قضاء عمری ہو جائے گی. تو کس کے برابر ہے؟ ایک. یہ مطلب نہیں ثواب میں حیثیت. پھر دوسرا نمبر ہے مسجد نبوی کا. مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب کس کے برابر ہے؟ 1000. کس کے برابر ہے؟
بعض روایتوں میں آیا کہ نہیں، ایک نماز کا ثواب مسجد حرام میں کس کے برابر ہے؟ 50,000 اس کے برابر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں ایک نماز کا ثواب ہے 500 نمازوں کے برابر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مسجد قباء۔ کیا بھائی؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق عليه۔ اس حدیث پاک میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسے آپ غور سے سنیے۔ دیکھو ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے میں نے کتنی مسجدیں بتائی ہیں آپ کو؟ 4۔ پہلا نمبر کس کا؟ ایک نماز کا ثواب کس کے برابر؟ 1 نماز۔ مسجد النبوی ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر، یا مسجد اقصی ایک نماز کا ثواب، اور مسجد قباء ایک نماز کا ثواب کس کے برابر؟ جیسے کہ حج اور عمرہ۔ تو بس اگر کوئی آدمی ثواب کی زیادتی کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے تو انہی 3 مسجدوں کا سفر کرے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر مسجدیں ہیں ثواب کے اعتبار سے سب کیا ہیں بھائی؟ برابر۔ تو یہ سوچے کہ بھائی الوداع جمعہ جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد میں پڑھیں گے، جمعہ مسجد میں دلی کی وہاں ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں، دلی کی جمعہ مسجد میں ثواب زیادہ۔ پہلے بہت لوگ جایا کرتے تھے، ہمارے یہاں سے بھی بڈھے بڈھے جایا کریں، کہاں الوداع کہاں پڑھنے جا رہے ہیں؟ صبح سے عشاء کے وقت سے جا کے لگا لیتے تھے اپنے کیا وہاں پر مسلے بچھا دیتے، کپڑے رکھ دیتے، وہیں سویا کرتے تھے سب بڑا۔ اب اس کے علاوہ اور آ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے سفر کرنا پوری امت کہتی ہے جائز، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی اس نے کیا کرا؟ مجھے دیکھ۔ تو آپ کی قبر کے لیے اگر کوئی آدمی زیارت کرتا ہے تو یہ سفر بھی کیا ہے؟ جائز۔ ایک آدمی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، دلی کا بمبئی کا اپنا آئٹم دکھانے جا رہا ہے، مال بیچنے جا رہا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ آدمی ولیمہ کھانے کے لیے کہیں جا رہا ہے، عقیقے میں شرکت کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ جائز۔ ایسے ہی مولانا مقامات مقدسہ ہیں، جیسے عرفات کا میدان ہے، کوہ طور ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات ہے، اور دوسرے ایسے مقامات مقدسہ ہیں جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، عبادتیں کی ہیں، جیسے تھانہ بھون ہے، جھنجھانا ہے، گنگو ہے، دیوبند کا مدرسہ ہے، مظاہر العلوم کا مدرسہ ہے، ان کے لیے دیکھنے کے لیے جانا ہے جائز ہے ناجائز؟ ایسے ہی مزارات اولیاء ہیں، دیکھو غور سے سنو مولانا، میری ساری بحث بہت اہم بحث کر رہا ہوں۔ ایسے ہی مزارات اولیاء ہیں، مزارات اولیاء پر مانگنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ صرف کس کے لیے جانا؟ وہاں پر زیارت کے لیے جانا، ایصال ثواب فاتحہ خوانی کے لیے جانا، یہ بھی کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جتنی بھی جگہیں ہیں جیسے کہ مقامات مقدسہ ہوں، اسی طریقے سے سفر تجارت ہو، ایسے ہی تعلیم کے لیے سفر ہو، اسی طریقے سے مولانا دعوت کے لیے کہیں سفر ہو، ایسے ہی رشتہ داریوں کے صلہ رحمی کے لیے، ملاقات کے لیے سفر ہو، ہے نا، ایسی مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے سفر ہو، یہ سارے سفر کیا ہیں؟ اب آ گیا مسئلہ علامہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام ابن تیمیہ، انہوں نے اس سلسلے کے اندر سختی کی، انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر تین سفروں کی اجازت ہے، کتنوں کی؟ بس لڑکے اگر تجھے ویسے جانے کو نہیں مل رہا تو آنکھ بند کر کے جا رہا، بتاؤ، دونوں آنکھیں بند کر رہا، اب ایک آنکھ بند کر لیتا تھوڑی دیر، پھر دوسری بند کر لیتا تھوڑی دیر، ایک سے کام چلے جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے کرنا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور اس کے علاوہ ہر سفر کیا ہے؟ حرام۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا کہتے ہیں حرام، مزارات اولیاء کے لیے سفر کرنا کہتے ہیں حرام، حتیٰ کہ اتنی شدت اختیار کی علامہ ابن تیمیہ نے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ حرام۔ بلکہ نیت ہو تو کیا ہو؟ مسجد نبوی کی زیارت، اس کے ذیل میں کس کی زیارت کی جائے؟ اگر صرف ہو گئی روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں حرام۔ دلیل کیا ہے ابن تیمیہ؟ دلیل یہی حدیث ہے۔ اصل میں اس حدیث کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہے۔ کیا ہے؟ یہاں لفظ آیا لا تشد الرحال، شد کے معنی باندھنا۔ پہلے جب سفر کرتے تھے نا تو اونٹ وغیرہ کے اوپر کیا باندھتے تھے؟ کجاوا۔ تو لا تشد الرحال ہے کجاوا کسنا، کیا مراد؟ کس سے کنایا ہے یہ؟ سفر سے۔ لا تشد الرحال، سفر نہیں کیا جائے گا مگر کتنی مسجدوں کی طرف؟ اب مولانا یہاں پر دیکھو الا حرف استثناء تو ہے اور الا ثلاثتی مساجدہ، یہ کیا ہے مولانا؟ ارے کیا ہے؟ مستثنیٰ بھی ہے۔ ارے الا حرف استثناء بھی ہے اور کیا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مستثنیٰ بھی ہے۔ اور جب مستثنیٰ منہ محذوف ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرغ۔ کیا کہتے ہیں مولانا؟ یہاں پر مستثنیٰ کیسا ہے؟ مفرغ۔ اب مفرغ ہے تو اسے نکالو، کیا نکلے گا؟ حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ وہ نکلے گا الا احد لا تشد الرحال الا موضع الا مکان۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی جگہ کے سوائے کتنی جگہوں کے لیے؟ تو حدیث میں اجازت ہے 3 سفر کرنے کی، بس اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کیا سفر کرنا وہ کیا ہو گیا اس حدیث کی روح سے؟ کیونکہ انہوں نے مستثنیٰ بھی کیا نکالا؟ الا مکان، یہ الا یہ ہے۔ اس میں شدت اختیار کرتے کرتے انہوں نے کہہ دیا روضہ رسول کے لیے زیارت کرنا بھی حرام ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی مستثنیٰ مفرغ جو محذوف نکلے گا نا، یہ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یعنی مستثنیٰ منہ جو کیا ہوگا؟ محذوف، وہ کس کی جنس سے ہوگا؟ اب مستثنیٰ کیا ہے یہاں پر جس کا استثناء کیا گیا؟ مساجد۔ تو یہاں پر مستثنیٰ منہ بھی کیا محذوف نکلے گا؟ تو ترجمہ یہ ہوگا لا تشد الرحال الی مسجد، کسی بھی مسجد کے لیے سفر کرنا کہیں کے لیے؟ ثواب کے لیے یہ جائز، بلکہ کتنی مسجدوں کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انہی میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ، ورنہ دنیا کی ہر مسجد کیا ہے؟ تو یہاں بحث کیا ہے؟ مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی بحث۔ آپ نے جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی فلاں جگہ جا کے نماز پڑھوں گا تو وہاں مسجد میں ثواب نہیں۔ ایسی مسجدیں کتنی ہیں؟ بس 3۔ صحیح سمجھ میں ہوگا؟ یہاں پر مزارات، یہاں پر مقامات مقدسہ، اس کا ذکر ہی روضہ رسول یہ اس کے اندر داخلی۔ کیوں؟ اگر وہ عموم مان لو جو کسی نے ابن تیمیہ نے مانا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا پھر سفر تجارت بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ پھر تعلیم کے لیے بھی سفر کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ ہر دوئی تو یہاں آئے اس کے نزدیک یہ بھی حرام۔ پھر تو امام ابن تیمیہ دعوت کھانے کے لیے سفر کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بہت دور تک جائے گا۔
یہاں مسئلہ صرف کس کا ہے؟ کسی مسجد کے لیے سفر کرنے کا ہے کہ کسی مسجد خاص کے لیے سفر کرنا جائز کیوں؟ اس لیے کہ ثواب میں ساری مسجدیں کیا ہیں؟ اب رہا مقامات مقدسہ کا سفر، وہ جائز ہے۔ روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے مزارات اولیاء کے لیے جانا، بعض علماء اسے بھی حرام کہتے ہیں ہمارے، لیکن مولانا میں تو حرام کہتا ہوں اور بہت سے علماء جائز کہتے ہیں۔ میں تو مزارات کے لیے سفر بھی کرتا ہوں، جاتا بھی ہوں، قائل بھی ہوں، عامل بھی ہوں۔ کیا ہوں؟ عمل بھی کرتا ہوں اور کیا ہوں اس کا؟ اب بعض لوگ حرام کہتے ہیں، آپ کو ان کا مسلک اچھا لگے تو مسلک میں چلو، اور میرے مسلک پہ چلو گے تو میں خلافت ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سفر کرنا، کجاوا کسنا کسی بھی مسجد کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھے آدمی کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، ایسا نہیں، سوائے 3 مسجد، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد اقصی اور تیسری میری یہ ہے نا۔ اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آگے روایت آ رہی ہے، آپ ہر ہفتے سفر کر کے کہاں جایا کرتے تھے؟ قباء، مسجد قباء کے اندر